خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو برکت دیں۔ میرے عزیزوں، آئیں خداوند کے کلام میں سے ہم تیموتھیوس کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا تیسرا باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تیسرے باب دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ خدا کے کلام کو پڑھے برکت۔ میرے عزیزوں، یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اخیر زمانہ، وہ اخیر زمانہ جو ہے اس کے حوالے سے جو بائبل مقدس میں جو ایک اندازہ بیان کیا گیا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس امت کے واسطے سبت کا آرام باقی۔ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا، یہ آیت جو ہے کہ وہ آرام اگر کر دیا ہوتا تو پھر آرام کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو سبت جو ہے یہ ہفتے کی بات کی گئی ہے جو 7 دنوں پر مشتمل، ہفتے میں 7 دن۔ تو ببلیکل جو ایک بائبل کا جو ایک اندازہ ہے، اس کی جو تقسیم ہے وہ آدم سے ابراہم تک 2000 سال کی۔ آدم سے 2000 سال، ابراہم تک 2000 سال، پھر ابراہم سے مسیح تک 2000 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 4000 سال۔ اور مسیح کو اب آسمان پر گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سال۔ تو اب 6000 سال جو ہے، اگر مسیح نے 30 عیسوی میں بپتسمہ لیا ہے، 30 عیسوی میں، تو 4 قبل مسیح کی پیدائش کی لی جاتی ہے، تو 30 میں سے 4 نکال دیں تو 26 بچتے ہیں۔ تو 6026 یعنی یہ جو 2000 آپ کا 25 ہے، اس کے بعد کیا آنے والا ہے؟ تو اس 26 میں کتنے سال ہو جائیں گے؟ مسیح کے 32 میں سے اگر اندازہ لگائیں، ویسے تو پورے ہو گئے، لیکن اگر 32 میں سے اندازہ لگائیں تو اب 2026 میں پورے 6000 سال ہو جائیں گے اور 7واں 1000 سال جو ہے وہ شروع ہو گا۔ یہ تقسیم جو ہے بائبل مقدس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو یہودی کتب ہے جس میں تالمود ایک ان کی کتاب ہے جس میں 2000 سال انہوں نے دنیاوی تاریخ کے، 2000 سال شریعت کے، اور 2000 سال انہوں نے مسیحائی دور کے کاؤنٹ کیے ہیں۔ تو اخیر زمانے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اے خداوند تو کب آئے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس پر بہت بڑی تفصیل مہیا نہیں کی ہے، بلکہ یہ بتایا کہ آسمان پر نشان ظاہر ہوں گے، سمندر کی لہروں کے شور سے لوگ گھبرا جائیں گے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، دنیاوی حالات اور واقعات کی بات کی، اجرام فلک میں تبدیلیاں آئیں گی، اور دنیاوی حالات جو ہے وہ گھمبیر ہو جائیں گے۔ اور پھر مسیح خداوند نے مثال، موسم کی مثال دی، آندھی کی مثال دی۔ آندھی جب چلتی ہے، آسمان جب سرخ ہو جاتا ہے تم جان لیتے ہو، کونپل جب پھوٹتی ہے تو تم جان لیتے ہو گرمی نزدیک ہے۔ وقت کے حوالے سے بات کی، اور وقت کے حوالے سے مسیح نے یہ کہا کہ اس وقت کو نہ
فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا مگر صرف باپ. اور جب خداوند یسوع مسیح صعود فرمانے لگے, آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے, تو اس سے پہلے گفتگو ہوئی شاگردوں کی, کیا خداوند تو کب آئے گا, تیرے آنے کا وقت کیا ہے, واپس کب آئے, کیونکہ مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھ میں جلد آؤں گا. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے. تو اب خداوند یسوع مسیح کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, تو کہنے والوں نے تو اسی وقت پھر یہ بات بھی, پطرس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اخیر دنوں میں ایسے لوگ آئیں گے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے. تو یہ جو اخیر زمانہ جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش یا مسیح کے بپتسمے سے یا مسیح کے صعود آسمانی کے بعد اب 2000 سال ہو گئے, لیکن پطرس یہ کہہ رہا ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے کہ, اور یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, سب کچھ ویسے ہی ہے جیسا باپ دادا کے دور سے, سب کچھ, کوئی کسی طرح کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے لوگوں کا, یہ مسیح کی دوسری آمد کی بے قدری ہے, اور اسے کیا کہنا چاہیے, درگزر کرنے والی بات. اور اب لوگوں نے کر, بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آ چکا ہے, یہوہ فٹنس والوں نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ آ چکا ہے, فلاں سن سے اس کا دور. اور ایک اور مشن ہے جس نے کہا کہ فلاں سن میں مسیح آ جائے گا. اور اب بھی افریقہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں, ان کو کسی پادری نے بتایا کہ بھائی اور مسیح نے آ جانا, وہ کسی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں, آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن مسیح تو آئے ہی نہیں. پہلے بھی اس طرح. تو جو بھید خداوند نے نہیں بتایا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا, ہاں حالات تو ضرور بتائے. حالات جو ہے عجائبات فطرت, اجرام فلک پر جو تبدیلیاں, اور تاریخی جو ایک طور پر, جغرافیائی طور پر یا دنیاوی طور پر جو ایک حالات ہیں اقوام کی. اب دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ بالکل دنیا کی تمام نیوز کے اندر موجود ہے, ہائی لائٹ. اور اب عالمی جنگ کا جو ہے وہ ایک سارا سما جو ہے بنیاد نظر آ رہی ہے. یہ تو تھوڑا سا وہ چل رہا ہے. یہ باتیں یہ نہیں ہے کہ یہ اب باتیں پوشیدہ, بائبل تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے. یہی بات تو میں آپ سے کئی دفعہ گوش گزار کر چکا ہوں کہ بائبل مقدس ہی تو یہ ساری باتیں بتاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فضل ہے. آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ اب سیلاب آنے والا, تو اعلان نہیں کیا جاتا, سائرن میں جایا جاتا ہے کہ چلو بھی نکل جاؤ. کئی لوگ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی, ہنس دے ہوئی نہیں کہتے ہیں دیکھی جائے گی. ایک سائرن بجا تھا نوح کے دور میں کہ طوفان آنے والا, تو کتنے لوگوں نے قبول کر لیا. جانور آ گئے تھے, انسان نہیں آئے تھے. اتنے سمجھدار تھے انسان. بتا دیا گیا 120 برس تک نوح نے کشتی بناتے منادی بھی کی ہے طوفان آنے والا ہے, لیکن سوائے اس کے خاندان کے کوئی دوسرا شخص آپ کو نظر نہیں آتا اس کشتی میں داخل ہوتے ہوا. جانور داخل ہو گئے, کوئی انسان. تو یہ کیا تھا, خدا کے کلام کی بے قدری ہو. تو دیکھی جائے گی کیڑا طوفان, کیڑی بارش, ویخ لانگ. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ویخ لانگ. تو نقصان کن لوگوں کا ہوا, جنہوں نے بے قدری. لیکن جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا وہ کشتی بنا دی. بچے کون تھے جو کشتی بناتے, اور ہلاک کون ہو گئے جو داخل ہوئے. نوح کے دور میں بھی یہ بات تھی. اب جب انسانوں کے سامنے نصیحت کا پرچار کیا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے خداوند کی طرف آ جاؤ, توبہ کرو, آسمان مسیح کی منادی کا آغاز, جو نہ بپتسمہ دینے والے کی منادی کا آغاز, پطرس کی منادی کا آغاز توبہ سے ہوا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کرنا ہے توبہ, دیکھی جائے گی.
تو جو لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے بھائی جتنے سارے جانتے ہیں جتنے سارے جانتے، لیکن ہمارے لیے یہ خدا کا فضل ہے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات کی، جاگتے رہو، دعا کرتے رہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا خداوند کس دن آئے، تمہیں گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آئے۔ لیکن ایک جگہ تو لکھا ہے کہ ساری ہر ایک آنکھ اسے دیکھے۔ مسیح کہہ رہے ہیں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ تو یہ دراصل مسیح کی دوسری آمد کے دو پہلو ہیں جس میں مسیح کشیدگی میں آ رہا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں وہ سب کے روبرو سامنے آتا ہوا سب کو نظر آئے، اور لوگ چھاتی پیٹیں گے، درختوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو، ہمیں برے کے غضب سے بچاؤ۔ تو میرے عزیزوں، کلیسیا کے لیے ایک خوشخبری کہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہم سب بدل جائیں گے، جتنے مسیح میں منہ ہیں وہ سب، اور ہم سب جو باقی ہوں گے بدل جائیں گے۔ اور یوحنا میں اڑ کر مسیح کا کہتے ہیں پہلی قیامت کا جو شرف ہے وہ کن کو حاصل ہوگا؟ ان کو جو مسیح میں سو گئے، مسیح میں سو گئے، جن کا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق، پہلی قیامت انہیں نصیب ہوگی، اور مسیح خداوند ان کو لے جائے گا کہاں؟ جس کا ذکر کیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہودی جو بیاہ شادی کا جو طریقہ کار اپنی دنیا میں، اس میں دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن کے لیے رخصتی سے پہلے نکاح کے بعد ٹائم دیا جاتا تھا، جس ٹائم میں دلہا نے اپنی دلہن کو لانے کے لیے اس کا ایک بندوبست کیا جاتا، جس میں وہ اپنی دلہن کے لیے مکان بناتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے؟ دلہا، اور وہ ہمارے لیے مکان۔ یہ وہی پس منظر ہے جس پس منظر میں خداوند یسوع مسیح بات کرتے ہیں۔ اور وہ کیسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جلال والی کلیسیا۔ کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، 7 خطوط جو لکھے گئے ہیں اس میں ایسی کلیسیا بھی جو تھی جو غلط تعلیم کو ماننے والی تھی، نکلیوں کی تعلیم کو ماننے والی تھی، قربانیاں کھانے والی کلیسیا تھی، غیر قوموں کے جو نذرانے تھے ان میں شراکت کرنے والی کلیسیا، مردہ کلیسیا، ایک ایسی کلیسیا جس کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی، اور مسیح خداوند ان سے کلام کر رہے، انہیں اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، انہیں اس عورت کو رہنے دیا ہے جس نے اپنی تعلیم سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو اس کو نکال دیتا۔ تو خداوند یسوع مسیح فکر کر رہے ہیں اپنی دلہن کی۔ اور میرے عزیزوں، آخری دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس میں دعاؤں کا ذکر ہے، بابا ابراہم نے دعا کی ہے، بینیڈکشنل پریئر ہے، خداوند اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرما۔ زبور کی کتاب میں کئی دعائیں ہیں، اے ہمارے باپ ہے، یہ 20 کی دعا ہے، اور آخری دعا کیا ہے؟ اے خداوند یسوع تو جلد آ۔ یہ آخری دعا، ہاللیلویا، اے خداوند یسوع جلد آ۔ یہ کلیسیا کی ایک پکار ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے، اب مسیح نے کہا نزدیک، جان لینا کہ میں نزدیک بلکہ دروازے پر ہوں، نزدیک ہوں دروازے پر۔ اب 2 مرحلے ہیں، نزدیک ہے اور دروازے پر۔ اب جب یہ ساری جو حالات اور واقعات جو سارے ہیں، اس میں اجرام فلک میں ہونے والی تبدیلی، اقوام میں ہونے والی جنگیں، اور پھر تیسری بات جو کی گئی ہے وہ رویوں کی گئی ہے کہ رویے کیسے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ رویے شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں؟ تو یہاں بیان کیے برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض، اپنی غرض کو ملحوظ رکھیں گے، اپنی غرض سے محبت رکھیں گے، اور باقی سب چیزوں کو بالا طاق رکھ کر اپنے مفاد کی خاطر بہت ساری چیزوں کا، سچائیوں کا قتل کریں گے۔ اور اب بھی ایسے زردوست ہے۔ اب دیکھیے دنیا مٹیریلسٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لیکن اب جو لوگوں کا رجحان ہے
وہ مٹیریلسٹک ہے. لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں, مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نفسا نفسی کمپٹیشن کا دور ہے جس میں مادی چیزیں, دنیاوی چیزیں اور فانی چیزوں کی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور یہی ایک معاملات جو ہے زر دوست زر سے, اب زر کے زر دوستی جو ہے یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہے, لیکن اب اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. زر کی دوستی جو دیکھیں ہر طرح کی برائی کی جڑ, زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے. اور آج ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور خدا نے یوسف سے نے کہا کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, یا تو ایک سے محبت رکھے گا اور ایک سے, اور وہاں خداوند نے خدا کے ساتھ شیطان کا ذکر نہیں کیا, دولت کا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رویے شیخی باز, اور بائبل کہتی ہے کہ آنکھ کی خواہش, جسم کی خواہش, زندگی کی شیخی, یہ باپ کی طرف سے جو چیزیں ہیں انسان کے پاس ان پر شیخی بھگانا, میں یہ ہوں, میں وہ, میرے پاس یہ ہے, میرے شیخی باز. مغرور, بدگو, بدگو, بدگو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی بولنے والے, برائی کہنے والے, برا کہنے والے. وہ نہ کوئی اس چیز کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, برا بولنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, اچھی بات کوئی نہیں ہے. ماں باپ کے نافرمان, تو پچھلا جو دور ہے ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے, پچھلا جو دور ہے وہ بڑا زبردست دور تھا جس میں ماں باپ کی کوئی قدر تھی, لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے ماں باپ کی نافرمانی. حالانکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ ہر بات میں کیا کروں, اپنے ماں باپ کے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ بچے جو ہے وہ کتنے فرما بردار ہیں ماں باپ. اس آیت پہ عمل کیسے کریں گے فرزند جو ہے. اور پھر یہ بھی لکھا ہے ماں باپ سے بھی کہا گیا کہ اپنے بچوں کو دیکھ کر انہوں نے مغرے نہ پہنے ہو. اچھا بچے سانو بھی ماں پیو سنا دیتے ہیں, یہ بھی لکھا کہ بچوں کو تنگ نہ کرو. اور ماں باپ جو ہے وہ بائبل مقدس کی یہ آیت جو ہے کہ ہر بات میں کدھر بچے جو ہے ماں باپ کے فرما بردار ہیں. تسی کوئی روٹی انہوں نے دو کہنا ہے میں کھانی نہیں ہے, تسی روٹی اندر بھی دو کہ میں جاؤں نہیں کھانی, تسی انہوں نے ڈریسنگ پینٹ کٹ کے دو کہ میں جینس نہیں پاڑی, جی تسی کٹ کے دو وہ نہیں پاڑی, انہوں نے اپنی مرضی کری. جی ماں پیو نے کہہ دیتی اس کو پھر کہنا ہے کرنا ہی نہیں. تو یہ رویے جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہاں تو کچھ پاکستان میں مشرقی علاقوں میں کچھ نہ کچھ لحاظ پیار محبت ہے, اس حوالے سے ابھی تک باقی ہے, لیکن باہر کے ممالک میں یہ چیز ختم ہو گئی. اگر ماں باپ اونچی آواز سے بچوں سے بات کر دیں تو ان کو فون ہے, وہ پولیس کو فون کر دیں, پولیس آ کے پوچھتی بھائی تو اونچا کیوں بول رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اسی دیتے بچے مار مار کے کوڑا کٹ دیتا, اتنے ہوئے ہے نہیں. ہاں نہیں تو ساری جیل سے بند ہونا. نہ شکر, نہ شکر, شکر گزاری نہیں. اچھا اب یہ شکر گزاری کیا چیز ہے, اس پر بھی غور کریں کہ شکر گزاری کیا چیز ہے. شکر گزاری وہ ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں. جب آپ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے, اس کا اندازہ کیسے ہوتا ہے جن کے پاس نہیں ہے. اب یہ جو سیلاب آیا ہے پوری دنیا میں, ان کے اب کئی لوگ جو بیچارے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہوں, چھپڑے بنا دیں, حکومت نے خیمہ بھی کوئی نہیں دیتا, دیتے ہونے دے روشن, وہ آپ بھی بیچارے کچھ نہ کچھ کر کے بیٹھے ہیں, سڑکوں کے اتنے بیٹھے ہیں, ارد گرد سارا پانی, مچھر ہے, بدبو ہے, تعفن ہے جانوروں کا, اور آپ پنکھے لگیں گے آرام سے. تو اس کے لیے کیا شکر گزاری,
آپ کے پاس نیٹ ہے وہ والی زیپ والی نیٹ دے وچ بڑھ جاؤ تو مچھر کٹ جنہوں مچھر ہی چمڑے بیچارے اس بعد پتہ لگ رہا ہے کہ مچھر کی نہیں ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہاسپٹل کا دورہ کرو پتہ لگے گا کئی بیچارے سن نہیں سکتے, سنائی نہیں دیتا, اندھے دکھائی نہیں دیتا. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس اچھا کھانا پینا سب کچھ ملتے رہا. تو جب ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں, ان چیزوں پر جو ہیں, تو پھر ہم شکر کریں گے. ہاللیلویا. اگر کسی نے خوش رہنا ہے تو فارمولا یہ ہے کہ ان چیزوں پر نگاہ کریں جو ہے. جی پریشان ہونا ہے تو پھر انہیں چیزوں سے نگاہ مارو, انہیں سوچتے رہو کہ میرے کو اے نہیں ہے, میرے کو اے نہیں ہے, میرے کو اے نہیں ہے, میرے کو. تو پھر بندہ جو ہے وہ جو ان چیزوں کو سوچتا ہے جو نہیں ہے, تو پھر ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے. یار ابا تو مجھے دیتا کی دیتا ہے تو ناشکری. بنی اسرائیل کے حوالے سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انہیں پانی نہ ملا, جب انہیں روٹی نہ ملی, بڑبڑانے لگ گئے اور خدا کا غضب بھی پھر نازل ہوا. اور بائبل کہتی ہے بڑبڑاؤ مت جس طرح تمہارے باپ دادا بیابان میں بڑبڑائے تھے. کیا ہوا؟ سانپ آ. اب وہ سانپ تو نہیں آئیں گے, لیکن اندیکھے طور پر ایون اسپرٹس جو ہے وہ مداخلت کرتی ہیں, آ کر پھر جو بھی چاہتی ہیں پھر ہمارے ساتھ ہیں. جب خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے, ابلیس کے پاس پوری چھٹی ہے کہ وہ آ کے جو مرضی کرے. وہ تو کیا کرے گا, ابلیس کیا کرتا ہے, چراتا ہے. لیکن چور آتا ہے چرانے کے لیے. چور کس لیے آتا ہے؟ چرانے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے. ابلیس کا تو یہی کام ہے. دیکھا وہ شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کر. انہوں نے چاہیے نہیں حالات چاہیے نہیں, خدا نہ ہوئے تو چلو بھائی آ جا, تو بڑا تنگ کیتا ہے, بڑے گیت گائے, بڑھیا دعوا کرتا ہے, بڑھیا تو دابے مارے نکل جا پورا. ہاں ہوں تینوں میں دسنا, نکل جا, میں تینوں کٹنا. یہ جنگ جو ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کی شکر گزاری, ہر بات میں خدا کی شکر گزاری. ہاللیلویا. حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو, ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. اور شکر گزاری ایک وہ دروازہ ہے جسے کھٹکھٹانے سے, شکر گزاری ناکنگ پریئر ہے. اور دیکھا کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے بول دیتے, نہ شکری سمجھ لو جڑا دروازہ کھلا وہ بھی بند ہو جائے. ناپاک طبعی محبت سے خالی. طبعی محبت کے لیے یا تو لفظ میں نے پڑھا وہ اسٹارگے لفظ. اسٹارگے کا مطلب تھا خاندانی محبت. ماں باپ کی اولاد کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے, بچوں کی اولاد ماں باپ کے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں ہے, بہنوں کا بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ کوئی محبت پیار نہیں. باقی اپنی اپنی جگہ پہ پچھلے دور میں چلے جائیں تو میں نے بھی خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ بہن بھائی آپس میں پیار محبت کی بڑی زبردست مثال, یونٹی اتحاد نظر آتا ہے. لیکن آج کتنے نظر آتے ہیں, کہیں نظر. تو یہ رویے جو ہیں جب کہیں کہیں نظر آتے ہیں, لیکن جب ہر جگہ یہ نظر آنے لگ جائے, جب پوری دنیا کا مذہب اور رویہ یہ اس طرح کا بن جائے گا کہ لوگ ناشکر ہوں گے, ڈھیٹ ہوں گے, گھمنڈ کرنے والے, تکبر کرنے والے, تو پھر یہ اخیر زمانے کے وہ سائنز ہیں جنہیں ہمیں بھانپنا ہے, دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہے. یہ ہے آج کا میسج. ہم کچھ اسی قدر اپنے آپ کو دیکھیں نا. پطرس کہتا ہے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھل جانے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہوگا. ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہماری دعائیہ زندگی اور زیادہ مضبوط ہو جائے, ہمارا روزہ بڑھ جائے, 1 دن ہے 2 دن ہو جائے, خوف خدا ہم پر طاری ہو جانا چاہیے تاکہ ہم مسیح کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے. یہ جو طبعی محبت ہے جس میں محبت کیا کرتی ہے, ڈھانپتی ہے. محبت جھنجھلاتی نہیں ہے, محبت شیخی نہیں مارتی. اور اب جو
ایک بہت بڑا کام انٹرنیشنل لیول پر جو ایونجلزم کے حوالے سے ہوا ہے. چارلی کرک جو ایک نوجوان تھا جس نے ہر طرح کی وہ برائی جو پائی جاتی شیطانیت اس کے خلاف بولنا شروع کیا, اور کسی ایک مجمع میں بھرے مجمع میں جیسے اب میں کلام سنا رہا ہوں اوپن میٹنگ میں دور سے ایک سنائپر نے اس کو ہٹ کیا. کلام سناتے ہوئے وہ اس دنیا سے جامع شہادت نوش کما کر چلا گیا, شہید ہو گئے. لیکن اب جب کوئی خدا کے خادم کو آیا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریوائول امریکہ میں آیا. چرچ جو خالی ہو گئے تھے دوبارہ سے لوگ ہم چرچ میں جانے شروع ہو گئے, اور جن کی رائے شیطانیت کے حق میں تھی انہوں نے کہا نہیں چارلی کرک ٹھیک کہتا تھا, اسے صحیح کہا, یسوع مسیح سب کچھ. اور خداوند کا شکر ہے کہ وہی ایک جب تک بیج گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جو مر جاتا ہے. اور بزرگوں نے یہ کہا کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کی آبی آ رہی ہے. اور دیکھیے کہ پورا امریکہ جو ہے اس وقت ہل گیا, اور دوبارہ لوگوں کا ایک رجحان جو ہے وہ قائم ہوا ہے, اور لوگ جو ہے وہ بدی اور برائی جو بڑھ چکی تھی, اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں کرسچینٹی جو ہے وہ بالکل آخری دم لے رہی تھی, پھر سے خداوند نے ان کو ریوائیو کیا ہے. اور امریکہ جو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ کرسچن عدالت ہونا نہیں, حالانکہ وہ خیر سیکولر اسٹیٹس ہیں, لیکن تو بھی اکثریت وہاں پر کرسچن تھی. لیکن وہ کرسچن نہیں تھے, وہ تو ہم کہتے ہیں ان کو کرسچن, گورا رنگوں میں سے سب نے کرسچن نہیں, وہ بڑے خطرناک لوگ وہاں رہ رہے ہیں, سیٹینک شیطان. یہاں تو مشرق میں تو وہ ماحول نہیں ہے, بدعت ہے, لیکن وہاں سر عام چرچز کا بنایا جانا, اور سر عام جو ایک بت ہے بیفل بوت, ایک بت ہے جس کا بکرے کا سر ہے, اور اس کے جو پاؤں جو ہے وہ بیل کے ہیں, وہ شیطان کا ایک مجسمہ ہے جو کونوں اور موڑوں اور چوکوں پر باقاعدہ طور